رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گجر خان کی سرزمین سے میں آپ کا بھائی احمد نواز آپ کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا کہ اے انسان جا میری جا کے عبادت کر، اور انسان دنیا میں آیا، آ کے گناہ کرنا شروع کر دیے۔ عبادت والے جو ہیں وہ عبادت بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور انسان کو کرنا بھی چاہیے۔ تو قیامت والے دن یہ جو ہاتھ ہے یہ بھی انسان کے گواہ ہوں گے، یہ جو زبان ہے یہ بھی انسان کی گواہ ہوگی، یہ جو آنکھیں ہیں خوبصورت خوبصورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے چہرے کے اوپر سجا کر رکھی ہیں، یہ بھی قیامت والے دن تیری گواہ ہوں گی۔ اگر تو نیک کام کرے گا، اس سے ہٹ کر جو تیرے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں، جو تیرے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، یہ سب سے بڑے تیرے گواہ ہیں، یہ سب سے بڑے تیرے گواہ ہیں۔ اگر قیامت والے دن ہاتھ بھی گواہی دیں گے، آنکھیں بھی گواہی دیں گی، پیر بھی گواہی دیں گے، پورا جسم انسان کا گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے نیکی بھی کی، یا اللہ اس نے گناہ بھی کیے۔ تو زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہیں، زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو جیسے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم تو مل جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم دیا ہوا وہ نہیں ملتا، زبان کا دیا ہوا زخم وہ نہیں ملتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جتنا زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، کسی دوسری چیز کو اس قدر مقید رکھنا ضروری نہیں، کیونکہ زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہیں۔ انسان کے سر گناہوں کا بوجھ لدوانے میں زبان سب اوضاع سے بڑھ کر ہے، گناہوں سے بچانا سب اوضاع کو ضروری ہے، لیکن زبان کی دیکھ بھال اور اس پر قابو پانا سب سے زیادہ اہم ضروری ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، یہی زبان ہے کہ جس سے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہی زبان ہے جس زبان سے میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بتا رہا ہوں۔ یہی زبان ہے رشتے کرواتے ہیں، یہی زبان ہے جس زبان سے ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز ادا کرتے ہیں، یہی زبان ہے کہ جو جھوٹ بھی بولتی ہے، اور یہی زبان ہے جو سچ بھی بولتی ہے۔ اسی زبان سے لوگ ایک دوسرے کو اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں، اور اسی زبان مبارک سے لوگ ایک دوسرے کو گالاں بھی نکالتے ہیں۔ پھر جب گالیاں نکالتے ہیں تو ان کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی زبان کے ساتھ ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اس زبان کے انسان کو چاہیے کہ جب بھی بولے تو بولنے سے پہلے اپنے الفاظوں کو تول کر پھر اگلے کی خدمت میں پیش کرے کہ یار اگر میں زبان سے کوئی الفاظ نکال رہا ہوں تو اس زبان سے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی دوسرے مسلمان بہن یا بھائی، بزرگ، ماں، بیٹی، نوجوان ساتھی، کسی کو عزیز بچے کو کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ دراصل آپ اس کو نقصان نہیں دے رہے، اگر کسی کے لیے منافقت کریں گے تو آپ کا بیڑا تباہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کے لیے حاسد بنیں گے تو وہ آپ کا گھر تباہ ہوگا، آپ کی اولاد تباہ ہو جائے گی، آپ کے گھروں کے گھر تباہ ہو جائیں گے، آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ جو انسان ایک نیکی کرتا ہے، جو انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 4 نسلوں کو سخاوت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جو انسان ایک گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے دل کے اوپر ایک کالا سیاہ پردہ سا بن جاتا ہے، پھر وہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے تو پھر اس کو شرم بھی نہیں آتی، اس کے اندر حیا بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی گناہ کرنے والے کے اندر غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر گناہ کرتے کرتے اس کا دل پورے کا پورا ایک کالے سیاہ کے اندر لپیٹا جاتا ہے۔ پھر وہ جو کرتا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں،
لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا کنٹرول ہے، زبان کا کنٹرول ہے۔ اگر آپ زبان کے اوپر کنٹرول رکھیں گے تو اسی زبان کے ساتھ آپ اپنی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، اپنی اولاد کو سچ کی طرف لائیں گے، ان کی تربیت اچھی کریں گے۔ اگر آپ اپنے گھر کے ہی اندر اندازہ لگا لیں، ایک والدین ہیں، والدہ ہے یا والدین ہے، بہن ہے یا بھائی ہیں، 24 گھنٹے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے دوسرے جو بہن بھائی ہوتے ہیں یا گھر کے اندر افراد رہنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی بڑا اثر پڑتا ہے، اور وہ بھی ایک دن ایسا آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، بے سختہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ کیا روزانہ کی ٹر 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 لگائی ہوئی ہے، آپ کو خاموشی نہیں آتی؟ خاموشی کے ساتھ ہمیں جینے دیں۔ تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی عادت یا ذہانت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت شور شرابے کے اندر رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی زبانوں کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول رکھنا چاہیے۔ کسی کو گالی گلوچ نہیں دینا چاہیے، کسی کو بھلا یا برا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو بھلا یا برا کہیں گے تو وہ لازمی ہمیں برا کہے گا۔ علامہ اقبال کا ایک چھوٹا سا شعر ہے، اس کے الفاظ تو مجھے نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ چھوٹا سا ٹوٹکڑا میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راحت ہوتی ہے، دل کو دل سے راحت ہوتی ہے یا راہ ہوتی ہے، کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، کہ انسان کا جو دل ہے دوسرے مومن مسلمان کے دل کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں گے تو یقیناً وہ جو اگلے کا دل ہے وہ آپ کے بارے میں کبھی اچھا نہیں سوچے گا۔ یہ حقیقت ہے، آزما کے دیکھ لینا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کل تو موبائل کا دور ہے، فون کا دور ہے، کہ لوگ بے ساختہ کہہ دیتے ہیں کہ یار میں نے ابھی 5 منٹ آپ کو پہلے یاد کیا تھا تو فون آ گیا، رنگ بجنے لگ گئی۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سچے دل سے چاہو گے، کسی کو سچے دل سے محبت کرو گے، کسی کے ساتھ اپنی سچائی کسی کی خدمت میں پیش کرو گے تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہیں گے، آپ کے ساتھ سچے رہیں گے، آپ کے تابع دار رہیں گے، آپ کی اولادوں کے تابع دار رہیں گے۔ پیچھے والے بزرگوں کو دیکھ لیں کہ سچے لوگوں کی کہانی کو سن لیں۔ ابھی تک جو بزرگ ابھی تک زندہ ہیں تو وہ اپنے اپنے دوستوں، اپنے اپنے حبیبوں کو، اپنے اپنے یاروں کو، اپنے اپنے بھائیوں کو وہ یاد کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارا کتنا اچھا وقت تھا، کتنا اچھا وقت تھا۔ کیوں ان کا اچھا وقت تھا؟ میرے بھائی، وہ ایک دوسرے کے بارے میں برا نہیں سوچتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچتے تھے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہیں دیتے تھے، ان کے اندر پیار تھا، ان کے اندر محبت تھی۔ آئیے میرے بھائی، اپنی زبانوں کے اوپر ہم بھی کنٹرول کریں گے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں گے۔ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی ہمارے ساتھ غصے میں بھی بول جائے، اگر ہمارے ساتھ غصہ بھی کر جائے تو ہم اس کی بھی خدمت میں اپنا اخلاق پیش کریں، کیونکہ یہ چند دن کی زندگی ہے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ تو جو اچھے طریقے سے زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، پھر لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ کہاں سے نکلتی ہیں؟ دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بھلا کرے۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور چینل کو ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں۔ یہ اسلامی چینل ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے اس چینل کو دوسرے بہن بھائی بھی، دوسرے لوگ بھی پسند کرتے ہیں، اور اس کے اندر
ایک ٹک ٹاک کی بھی آئی ڈی ہے، اس آئی ڈی کا نام ہے کلیم 456۔ تو آپ ٹک ٹاک پہ سرچ کریں گے تو آپ کا بھائی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوا حاضر ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بھلا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا اخلاق، اچھی محبت، اچھی عادات اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نصیب فرمائے، اور تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائی لازمی طور پہ اس چینل کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر بھی کیا کریں۔ ہو سکے تو اپنے بھائی کے لیے کوئی نہ کوئی امیج بھی بھیج دیا کریں، کمنٹ کے اندر کوئی پیارا پیارا کمنٹ بھی لکھ دیا کریں۔ اور ٹک ٹاک کی آئی ڈی ہے کلیم 456، یہ ٹک ٹاک کی آئی ڈی کا نام ہے۔ آپ اس کو بھی سرچ کر کے اس کو بھی فالو کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔